السلام علیکم، آداب پیارے طلباء۔ امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گی۔ آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ آپ کی نصابی کتاب کا موضوع ڈرامہ بانسری والا ہے۔ آج ہم اس ڈرامے کے پہلے، دوسرے اور تیسرے منظر کی عبارت خوانی کریں گے۔ ڈرامہ بانسری والا 3 مناظر پر مشتمل ہے۔ اس ڈرامے کے کردار بانسری والا ہے، جو کہ ایک مرکزی کردار ہے۔ مرکزی کردار ایسے کردار کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد پوری کہانی گھومتی رہتی ہے۔ میر، چوہے اور بچے معاون کردار ہیں، یعنی مددگار کردار ہے، جس کو انگریزی میں ہم ہیلپنگ کیریکٹرز کہتے ہیں، جو ڈرامے میں دوسرے کرداروں کو مدد کرتے ہیں۔ اور شہر کے دیگر لوگ جو کہ ضمنی کردار ہے۔ ضمنی کردار ایسے کردار کو کہتے ہیں جن کا رول ڈرامے میں بہت کم ہوتا ہے۔ اس ڈرامے میں جرمن کے ایک شہر ہیملن کا ذکر کیا گیا ہے۔ شہر کا میئر اور کچھ لوگ بہت فکر مند ہوتے ہیں کہ شہر سے کیسے ان چوہوں کو نکالا جائے، کیونکہ اس شہر میں چوہوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ چوہوں کی وجہ سے شہر کے لوگ تنگ آ چکے تھے۔ چوہوں نے شہر کے لوگوں کا جینا محال کیا تھا۔ ایک آدمی میئر صاحب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، میئر صاحب، روئی اناج سب کچھ ان چوہوں نے ہمارا ختم کیا۔ دوسرا آدمی کہتا ہے کہ یہ تو ہمارے کپڑے بھی نہیں چھوڑتے، انہوں نے کپڑوں کو بھی کاٹ لیا۔ ایک عورت آتی ہے کہ وہ بھی اپنی پریشانی بیان کرتی ہے۔ اس طرح سے شہر کے سارے لوگ بہت پریشان رہتے ہیں۔ اور آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ شہر کے لوگ بانسری والے سے کیا پوچھتے ہیں اور بانسری والے ان کا جواب کیا دیتا ہے۔ پتا نہیں کہ چوہے کتنی بڑی سنکھیا میں ہیملن کے لوگوں کی پریشانی کا کارن بنے ہوئے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں لوگوں کو اس پریشانی سے چھٹکارا دلانے کے لیے؟ میں جانتا ہوں کہ ہیملن کے لوگ کتنے پریشان ہیں، اور میں اپنی طرف سے ہر سمبھو کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا راستہ مل جائے جس سے کہ میں چوہوں کو اس شہر سے باہر کر دوں۔ تو اس طرح سے آپ نے سنا ہے کہ میئر صاحب لوگوں کو یقین دلاتا ہے کہ میں ان چوہوں کو پوری کوشش کروں گا اس شہر سے بھگانے کی۔ میں اس مشکل کو دور کرنے میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ اسی وقت بانسری کی ایک میٹھی آواز سنائی دیتی ہے۔ میئر اور شہر کے لوگوں کے بحث کے دوران بانسری والا بانسری بجاتے ہوئے ان کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ بانسری والا میئر کو بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں ان چوہوں کو بھگا سکتا ہوں، مگر میری ایک شرط یہ ہے کہ آپ مجھے 1000 گلڈر دیجیے۔ میئر اس شرط پر راضی ہوتا ہے۔ میئر بانسری والے سے کہتا ہے، اگر آپ نے ان چوہوں کو اس شہر سے واقعی باہر نکالا، اگر آپ نے اس مصیبت سے ہمیں آپ نے چھٹکارا دیا، تو میں آپ کو 1000 گلڈر دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس ڈرامے کے پہلے منظر کے آخر پر میئر بانسری والے سے وعدہ کرتا ہے کہ ان چوہوں کو اگر آپ نے باہر نکالا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو 1000 گلڈر دوں گا۔ اس طرح سے سب لوگ باہر جاتے ہیں۔ بانسری والا سڑک پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور ڈرامے کے دوسرے منظر میں بانسری والا ایک دلکش راگ الاپتے ہوئے آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ بانسری کی آواز سنتے ہی مکانوں سے چوہے نکل کر بانسری والے کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔
اس طرح سے بانسری والے کی دلکش آواز سننے پر شہر کے سارے چوہے بانسری والے کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، اور بانسری والے نے ان چوہوں کو بانسری والا ان چوہوں کو ایک ندی میں ڈبو دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر شہر کے سارے لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ اب بانسری والا میئر سے 1000 گلڈر مانگتا ہے، لیکن میئر اپنا وعدہ پورا نہیں کر پاتا، کیونکہ میئر صاحب نے اسے وعدہ کیا تھا اگر آپ ہمیں اس آفت سے نجات دلائیں گے تو آپ کو 1000 گلڈر ملیں گے، لیکن وہ میئر صاحب اپنا وعدہ پورا نہیں کر پاتا ہے، جس پر بانسری والے اس کو ڈراتا ہے، دمکاتا ہے کہ آپ کو اس سے بھی بڑی آفت اٹھانی پڑے گی۔ اور بانسری والا کیا کرتا ہے؟ وہ بانسری والا میئر اور بھیڑ پر ایک بار ایک نگاہ ڈال کر بانسری بجاتا ہوا ایک طرف چل دیتا ہے۔ شہر کے چھوٹے بڑے سبھی بچے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، یعنی اس طرح سے شہر کے بچوں کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ تو یہ بانسری والا شہر کے تمام بچوں کو ایک گھر میں بند کر دیتا ہے۔ شہر میں ایک ہی بچہ رہتا ہے، لیکن لوگ حیرت سے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ بچوں کے ماں باپ چلانے لگتے ہیں کہ ہائے، بانسری والے نے یہ کیا کر دیا ہے۔ اس طرح سے شہر کے تمام لوگ، بوڑھے، عورتیں، مرد اور بچوں کے والدین، سب لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ بانسری والے نے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے ان بچوں کو ایک غار میں بند کیوں کر دیا؟ تو میئر اپنے بال نوچتے ہوئے کہتے ہیں، لوگوں، یہ وعدہ پورا نہ کرنے کا نتیجہ ہے، اور روتے چلاتے سب لوگ اپنے اپنے گھر جاتے ہیں۔ اس طرح سے اس ڈرامے بانسری والے سے یہی سبق ملتا ہے کہ وعدہ ہمیشہ پورا کرنا چاہیے۔ جب ہم کسی سے وعدہ کریں تو اس وعدے پر کاربند رہنا چاہیے۔ وعدہ خلافی کا انجام، اگر ہم وعدہ خلافی کریں گے، اگر ہم اپنے وعدے پر کاربند نہیں رہیں گے، اور چونکہ اس وعدہ خلافی کا جو انجام ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے، وہ بھیانک ہوتا ہے، اسے ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے۔ اس طرح سے پیارے بچوں، جب ہم کسی سے وعدہ کریں تو اس وعدے پر کاربند رہنا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا کہ آپ نے اس کہانی میں، اس ڈرامے میں دیکھا کہ کس طرح ایک میئر نے وعدہ خلافی کی اور اس کا کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ باقی وسلام۔